نا اتنے بتاؤں تو اس کو ہمارے کار میں کے ایسا ایسا بننا ہے بند کرا جا بھیج بھی کیوں بند کرنا بند کر کے ایک کوئی کہنے بھی مولی باہر کے بعد رنی مین پوائنٹ جن کے بعد بند کرنا ہاں ٹھیک ہے سامنے مولی لازمی آ گا مولی مولی لیتے ہیں پیٹ سامنے یافرا کتنے کیا یافرا یافرا ہو گیا یافرا مولی لگری تو اس میں لیتے ہیں اس لیے صحیح ہو ہے
برادران، آج عاشورہ کا دن ہے، لہٰذا کربلا کے صحرا میں مولا حسین کو صرف 2 پیاسیں تھیں۔ مولا حسین علیہ السلام کو ایک پانی کی پیاس تھی، مولا حسین علیہ السلام کو ایک لبیک کی پیاس آئی۔ لبیک کی پیاس مولا نے اپنی محنت مانگی، لیکن پانی مولا نے کسی کی نہیں مانگا، لہذا مولا نے فرمایا ناصر جن کرنا، کوئی ہو تیرا ماں غریب کی مدد کرے، لہذا ایسا تو فرض ہے کہ مولا دا اس استغاثہ کا جواب دیوائیں، لہذا ساتھ فرض ہے اور اٹھی کے بلند آواز نال سب لبیک یا حسین۔ جس طرح لبیک یا حسین ہے اسی طرح لبیک یا زہرا ہے۔ کیوں ایسا لبیک یا زہرا تھا؟ کیونکہ مدینے میں بی بی ڈر گئی ہے کہ جڑا آپ کے گواہی دے رہا جڑا غدیر دے اس میں شامل ہے، میرے بابے نے اعلان کیتا کہ میں تو بعد مولا علی علیہ السلام میرا بھائی میری حکومت ہمارے تھے، اس کے بعد میرا مولا علی علیہ السلام میرا وکیل ہے، لیکن لوگوں نے بہانے کی تو کیا قبیلت کر رہی ہے کہ میں نے بہانا کیا کہ مر کے مار لگ گئے اور ساری جان کا خطرہ ہے، سارے ناموں کا خطرہ ہے، کسی نے آج گواہی نہیں دیتی، لہٰذا بیبی گئے تو بیبی آج کا بلا تو کوئی رات رکھو بچے گئے کوڑے بتاتے چلے آپ مر جائیں، بیبی سن لیتے، لہٰذا لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا۔ اب میں گزارش کروں گا مولانا عبد الاسلام نصیر کبھی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنی صلاح کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی النبی الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما علی بقیۃ اللہ الاعظم روحی وارواح العالمین علی تراب مقدمہ الفداء، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی خطاب المتین وقول الحق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يعظم شعائر اللہ فانها من تقوى القلوب، صلوات پر محمد و اہل بیت۔ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم شیعہ سنی بھائی مل کر یہ جلوس اضحیٰ اور یہ مجلس سڑکوں اور چوکوں پہ کیوں لے کے آتے ہیں؟ ہمارا ذہنی توازن ٹھیک ہے، ہم دیوانے نہیں ہیں،
خاص مقصد ہے جس کی وجہ سے شیعہ سنی مل کر غریب کا غم بناتے ہیں، اور وہ مقصد یہ ہے، اللہ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو بندہ بھی شعائر خدا کی تعظیم کرے گا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اس کے مشرک ہونے کی علامت نہیں ہے، اس پہ کفر اور شرک کے فتوے لگائے گئے، بلکہ اللہ فرماتا ہے یہ علامت ہے اس کا دل پاک ہے۔ شاعر ہے جو شعیرہ کی، شعیرہ کہتے ہیں علامت کو، نشانی کو، اور نشانی وہ چیز ہوتی ہے جو کسی کی یاد دلا دے۔ آپ قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کا کلام تو بتا، اللہ کی نشانیوں کی مثالیں کیا کیا ہے؟ قرآن نے کہا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، قرآن نے کہا جو قربانی کا حیوان ذبح کرتا ہے اس کو میں خالق نے اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا۔ پھر کہا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ کی پہاڑیاں یہ دونوں میری نشانیاں ہیں۔ ان دو آیتوں کو ملا کر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صفا اور مروہ کی بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ اکبر، اور وہ جو قربانی کا حیوان ذبح کیے جاتے ہیں وہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ یہ کیسے اللہ کی نشانی بنی؟ قربانی کا حیوان کیسے خدا کی نشانی ہے؟ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں کیسے نشانی ہے؟ اس لیے کہ بندہ جب قربانی کا حیوان دیکھتا ہے اسے حج ابراہیم کی سنت یاد آ جاتی ہے۔ جب ابراہیم کی سنت یاد آتی ہے وہ اللہ کا حکم یاد آ جاتا ہے، جس حکم کی اطاعت کے لیے ابراہیم نے ذبح کیا تھا اپنے بیٹے اسماعیل کو، خالق نے بچا دیا تھا، بس ابراہیم کی سنت کو یاد کیا، ابراہیم یاد آئے، اللہ کا حکم یاد آیا۔ جب اللہ کا حکم یاد آیا تو اللہ یاد آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو چیز بھی خالق کی یاد دلائے اور اللہ کی نشانی بن جاتی ہے۔ ہم کسی کی ضد میں یہ جلوس نہیں نکالتے، کسی فرقے کو چلانا مقصد نہیں ہے، حسین خالی شیعہ کا موسم نہیں ہے، میرے مظلوم خالی اہل سنت کا موسم نہیں ہے۔ جو بندہ بھی اپنے آپ کو انسان کہتا ہے وہ مولود حسین ابن علی ہے۔ حضرت مختلف نعرے لگائے کربلا میں، یہ نعرے میں سے ایک نعرہ یہ تھا اگر تمہارا دین نہیں ہے تو کم از کم دنیا میں آزاد ہو جاؤ۔ یہ خالی ایک کو مسلمان کی بات نہیں ہے، خالی شیعہ سنی کی بات نہیں ہے۔ جو اس نے صحیح کہا تھا ہر قوم کو بیدار تو ہو لینے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ قربانی کا حیوان یاد دلاتا ہے ابراہیم کی، صفا اور مروہ کی پہاڑیاں نبی کی ماں کے دوڑنے کی یاد دلاتی ہے، اور جب نبی کی ماں کا دوڑنا یاد آتا ہے پھر اللہ کے نبی یاد آتے ہیں، جب اللہ کے نبی یاد آتے ہیں نبی سے انسان نبی بھیجنے والے کو پہنچتے، بس جو چیز بھی اللہ تک پہنچائے وہ اللہ کی نشانی ہے۔ قرآن نے فرمایا جو نشانی خدا کا احترام کرے گا یہ اس کے تقویٰ کی علامت ہے۔ اور میں تو کا شہید کا غم منانا، شہید کا غم منانا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی وجہ سے میں ذمہ دار ملازم نہیں ہوں کہ آج بات کی طرح جاؤں، میں ذمہ داری کے ساتھ شیعہ سنی وہ تو تاریخ میں واقعہ درج ہے، نبی نے بڑی اہمیت دی شہید کے غم کو۔ حمزہ شہید ہوئے تھے لیکن حمزہ مہاجر تھے، ان کے گھر والے ساتھ نہیں تھے، جنگ ختم ہوئی، حضرت حمزہ شہید ہوئے، نبی آئے اور جب دیکھا ہر گھر میں سب مکتب بچھی ہوئی ہے، اور یہ بھی میرا نمبر موجود ہے، اگر کوئی کہنا یہ غلط واقعہ ہے کوئی تاریخ میں ہر فورم سے سدا گھٹنے کے لیے تیار نبی آئے دیکھا ہر گھر میں شہید کے غم میں سب ادا بچھی ہوئی ہے۔ جب حمزہ کے آئے تو حمزہ کو کوئی رونے والا نہیں تھا، نبی نے فرمایا اما حمزہ تو فلاں کی لو،
حمزہ کے غم میں رونے والا کوئی نہیں. نبی کے حکم کو لبیک کہتے ہوئے بعد میں جو سور بن گیا تھا حضرت حمزہ کا گھر امام بارگاہ کی شکل اختیار کر گیا تھا. جب بھی کوئی شہید ہو کے آتا شہید کے گھر میں بعد میں ماتم ہوتا, حمزہ کے گھر میں پہلے ماتم ہوتا. نبی نے خود حکم کیا. اور یہ جو آج کیا سنی نے یہ پیارا ماحول بنایا ہے. میں بھی سنی ہوں. سنی ہوتا ہے نبی کی سنت پہ چلنے والا. آپ بھی سنی ہیں, سارے سنی ہیں. اہل سنت یعنی نبی کی سنت پہ چلنے والا. میرے سنی بھائیوں, آپ کو پتہ ہے عاشور والے دن نبی کی سنت کیا ہے؟ نبی کی کیا سنت ہے؟ اپنی قبروں پہ جانا نبی کی سنت نہ. اپنے کا دکھ بلا کر نبی کے نواسے کے دکھ میں شریک ہونا یہ سنت نبی ہے. یہ دیکھیں سیاست ہمارے بھائیوں کی کتاب ہے, ہماری بھی, ہم مسلمان کے طور سے اس کو تسلیم کرتے ہیں. سیاست شیعہ کی کتب میں یہ روایت درج ہے. میں نے مولانا ڈاکٹر طاہر القادری کو لائیو ٹیلی ویژن سے یہ حدیث پڑھتے ہوئے سنا کہ عاشور کے دن نبی کی حالت کیا تھی. حضرت ام سلمہ کا بیان ہے, حضرت ام سلمہ کا بیان ہے, میں نے حضور عاشور کو خواب میں نبی کو دیکھا. اور یہ بھی آپ کو کہ شیعہ سنی محدث متفق ہے, شیطان خواب میں ہر کسی کا روپ بنا سکتا ہے, نبی کا روپ نہیں بنا سکتا. نبی جس کی خواب میں آئے ہیں اور وہ بھی ام سلمہ جیسی ام المومنین ہستی, نبی خود آئے اس کی خواب میں. اور حضرت ڈاکٹر طاہر القادری کہہ رہے تھے صحیح بخاری دیگر سیاح کا حوالہ دیتے ہوئے کہ 5 پیغمبر کی حالت کے تھی گریبان چاک, آسینی الٹی ہوئی ہے نبی کی, سر میں خواب, ہمارا نہیں ہے سر پر. تو ام سلمہ نے کیا یا رسول اللہ, آپ تو واللیل کی زلفوں کو ہر وقت سنوار کے رکھتے تھے, یہ آپ نے کیا حالت بنائی تھی کیا؟ اور ام سلمہ میں بھی ابھی کربلا سے آ رہا ہوں, میں شروع کر رہا بھی کربلا میں میرا حسین مارا گیا. میرا بھائی فیصلہ کر لو, اگر تو اور میں ہیں اہل سنت تو نبی کی سنت ام المومنین کی زبانی جو حسین کے غم میں شریک ہو, حسین میں شرکت, یہ نبی کی سنت ہے. اور یہ بھی عرض کر دوں, شرکت کا اپنا اپنا انداز, ہم کسی کو تنگ نہیں کرتے, کرنا بھی نہیں چاہیے. کہ جی ہم ماتم کرتے ہیں تو وہ جو بعض اہل سنت کریں کیوں نہیں کرتے, ان کا آ جانا آزاداری میں ان کی شرکت ہے. یہ بات بڑی واضح ہے جو بھی عرض کرنے جا رہا ہوں. لیکن کوئی یہ جو ختموں کی فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں نا, اپنے مرحومین کی بلندی کے درجات سے Allah
وسلم. صلوات پر محمد. یہ جو فتووں کی فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں انہوں نے ہر دور میں اسلام کا نقصان کیا ہے. جو بندہ جس رنگ میں بھی غم حسین میں شرکت کرے گا وہ سزادار شمار کریں گے. یہ فتوے صحابہ کرام نے نہیں لگائے، یہ صحابہ کرام کی سیرت نہیں ہے فتوے بازی. بڑا کافر ہے، روپا ہوتا ہے کسی کو کافر یا مشرک کہنے والا. نبی کا ایک دانت شہید ہوا تھا، اس کی اپنی اپنی منزل ہوتی ہے. ایک دانت میں زیادہ لمبا نہیں کر رہا، ایک دانت نبی کا شہید ہوا تھا. اور جب نبی کا دانت شہید ہوا خبر پہنچی کرن میں، وہ ایسے کرنی عاشق رسول تھا، تابعین میں سے تھا، جس کے بارے میں نبی خود فرماتے تھے مجھے کرم کی طرف سے اپنی محبت کی خوشبو آتی ہے. عاشق رسول. میں آپ کو عرض کروں کہ پانچ عمر کا دانت شہید ہوا اور جتنے بھی نبی کے عاشق موجود تھے کسی نے ہائے کی، کسی کی آنکھ میں آنسو آ گیا، لیکن ایک وہ بھی تھا جس کا ہاتھ چل گیا. صحابہ کرام ہماری طرح نہیں تھے، برداشت کا وعدہ ہی کوئی نہیں ہے. کسی صحابی نے دوسرے کو کافر نہیں کہا تھا، پانی لگایا تھا. آج بھی سارے کے سارے اہل سنت بھائی ایسے کرنے کو عاشق رسول کہتے ہیں. جس میں ہے کہ وہ بھی غم میں شریک، اور جس میں اب جو رو پڑا وہ بھی شریک، اور جس کا ہاتھ کیا وہ بھی شریک. ہر کوئی شریک نواز ہے رسول کے غم میں. آخری جملہ میرا، ہم کے جلوس لاتے کیا ہے جو اوپر بتاؤ، نفرت پھیلانے کے لیے نہیں، میں صاف صاف فرق کر رہا ہوں، پھر تواریت پھیلانے کے لیے نہیں. اور اگر کوئی میرے ماتمی بھائی ایسا نعرہ لگاتا ہے جس سے اہل سنت بھائیوں کی دل آزاری ہوتی ہے تو یاد رکھ لیجیے گا آپ کے معصوم امام اس سے راضی نہیں ہے. آپ کے معصوم امام نے پڑھا حدبونا الناس ولا تمزجونا الیہم. ایسا کردار پیش کر تیرے اخلاق کو لے کر لوگ کہیں جب علی والے کا اتنا اخلاق ہے تو علی کا اپنا اخلاق ہرگز ہم نفرت کا پیغام نہیں دینا چاہتے، لیکن جلوس اس لیے نکالتے ہیں، یہ جلوس ہے شاعر الہی میں سے. میں مثال سے کہ ختم کرنے لگے ہم جلوس توڑ میں لے کر آئے، اور یہاں سے طرف کا چھوٹا بچہ شیعہ سنی جس کا بھی ہے وہ اپنے باپ سے پوچھتے ہیں سڑک کیوں بند ہے؟ باپ کو جواب دینا پڑتا ہے جلوس نکلا ہوا ہے. کیوں جلوس نکلے؟ وہ جی ایک نبی کے نواسے سے وہ شہید ہو گئے، ان کو کس نے شہید کیا؟ بات سے قاتل کے گھر تک، اس لیے کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے. پریشانی یہ ہے میں بات کروں اس بچے کو جواب دینا پڑتا ہے. بیٹا حسین اور یزید کی جنگ ہوئی تھی آپس میں، حسین شہید ہو گئے اس لیے جلوس نکلا ہو. بچہ ضرور سوال کرے گا بابا حسین اور یزید کی جنگ کیا تھی؟ تھک نہیں ملا آخری جملے پر حسین اور یزید کی جنگ کیا تھی؟ وہ کہے گا باپ کو بتانا پڑے گا حسین دین بچانا چاہتے تھے، یزید دین مٹانا چاہتا تھا. اور یہ تاریخی حقیقت ہے. آج کوئی اس کو بنا لے اپنا امام بے شک وہ اہل بیت میں، لیکن میں طور کر دوں اس کے اشعار آج بھی تاریخی کتابوں کا حصہ ہے. وہ تو اعلانیہ کہتا تھا لعبت بنو ہاشم بالملک، باپ کی حیائی سے آگے نکل چکی تھی. اس نے کہا لعبت بنو ہاشم بالملک، شعر پڑھتا تھا ماجا وحی ولا ملک النزل. نبی پھر فرشتہ قرآن لے کے نہیں آتا تھا، یہ نبی نے گھر میں بیٹھ کر قرآن خود بنایا. مطلب کیا اس بات کا؟ خود قرآن بنایا. نبی نے خود گھر میں بیٹھ کے قرآن بنایا. اور نبی نے یہ جو کہتے تھے نا نبی محمد صلی اللہ نے پیغام بھیجا، یہ نبی نے چکر چلایا تھا حکومت حاصل کرنے کے لیے. یہ یزید کے خیالات ہیں. لیکن جو مقابلے میں حسین تھے وہ کیا کہتے تھے؟
جھگڑا کس بات کا تھا؟ وہ کہتا تھا دین مل ہے، نبی نے خود گھر بیٹھ کر قرآن بنایا اور اللہ کی طرف نسبت دے دی، لیکن حسین یہ کہتے تھے ان کا دین محمد لم یستک من نعمتنی فیا سلوک خذینی، اگر میں حسین کی شہادت کے بغیر میرے نانا کا دین نہیں بچتا تو میں حسین کا بدن حاضر ہے۔ مذاقیت میں حسین دین بچانا چاہتے تھے بیٹا، یزید دین مٹانا چاہتا تھا۔ بیٹا سوال کرے گا بابا اتنا تو بتاؤ وہ دین تھا کیا؟ باپ کو بتانا پڑے گا اس دین میں توحید تھی، نبوت تھی، قیامت تھی، شیعہ کے نزدیک عادل بھی تھا، امامت بھی تھی، اہل سنت بھائی وہ فرمائیں گے اس میں توحید تھی، نبوت تھی، قیامت تھی، اس میں نماز تھا، روزہ تھا، مسجد تھی، حج تھا، زکات تھا۔ دیکھا آپ نے؟ اللہ اکبر۔ مسلمانوں آپ کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے سب کو مل کر مولا حسین کا۔ اللہ جانتے ہیں اگر حسین کربلا میں قربانی پیش نہ کرتے نہ آج مسجد ہوتی، نہ نماز ہوتی، نہ آزان ہوتی۔ یاد رکھیے کہ جلوس نکالنے کا مقصد کسی میں میدان بھائی کی ذمہ نہیں ہے۔ ہم جلوس اس لیے نکالتے ہیں دنیا کو پتہ چلتا رہے دین بچانے والا کون تھا، مٹانے والا کون تھا۔ اور آپ نے غور کرا جلوس چوک پہ آیا اور کیا کہ سنی جو بھی مسلمان بھائی ہے اس کو اپنے بچے کو بتانا پڑا وہ کون سا دین تھا جس کو بچانے کے لیے حسین قربان ہوئے۔ اسی وجہ سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا مسلمانوں میری بات یاد رکھنا، میں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، میں اسلام کی بات کر رہا ہوں جس کے دل میں اسلام کا درد ہے۔ کیا تھا محرم و سفر رہا زندے میں گہداری، محرم اور سفر نہ بھولانا شیعہ سنیوں، مل کر منانا محرم سفر، اس لیے کہ تا محرم و سفر زندہ اسلام زندہ، جب تک محرم اور سفر زندہ رہے گا اسلام زندہ رہے گا۔ آپ کا وقت لے گیا، ارے جانتے عجیب وقت تھا جب غریب کو اتنا اجر رسالت ملا دین ذوالجلال پر۔ علماء بیان کرتے ہیں غریب کبھی دائیں جھک جاتا ہے، کبھی بائیں جھک جاتا ہے، میرا مولا کبھی بائیں جھک جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی نیزے چڑھائی کرتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے کربلا کی گرم ریت تھا کہ غریب کے زخموں کو پھینکتا ہے۔ میرا بھائی ایک وقت آ گیا جب مولا اتنا رسالت لے چکا، دین زلزلہ پر سمجھنے کی طاقت ختم ہوگی۔ میں نے 2-4 منٹ پڑھ لے، دین پہ سمجھنے کی طاقت ختم ہوگی۔ تیرے مولا نے چھوڑ دین زلزلہ کو، تیرے 12ویں نام نگارے سنائی میں اپنے جج کا مرثیہ پڑھا، میرا مولا رو کر فرماتا ہے میرا غریب دادا اتنا لجپال ہے، اکبر نے دین چھوڑی، تو نے اکبر کا لاشا خیموں میں پہنچایا، قاسم گھوڑے سے گرا، تو نے قاسم کا لاشا خیموں میں پہنچایا، قاسم کا لاشا خود جا کے اٹھایا، حد ہو گئی مولا، جون کا لاشا بھی خود جا کے اٹھایا، اور کے بیٹے کا لاشا اٹھایا، اور غلاموں کے لاشے اٹھانے والا، جب تو نے دین زلزلہ کو چھوڑا اور تیرے لاشے کا استقبال کس نے کیا، فرمایا اور تو لاش اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ السلام علیکم میرے اس غریب پہ سلام ہو جس کا لاشے تیرے نے اٹھایا، جس کا لاشا نے اس پر سے اٹھایا۔ غریب آج عظیم سے زمین پر میرا آخری جملہ ختم ہوگی، میری مجلس آگل کر وقام کرے شیعہ سنی صبر کی پہلی رات ہو، یقین جب مل کر ہم منایا کر، 17 ربیع الاول ہو تو مل کے منایا کر، 10 محرم ہو تو مل کے منایا کر، اس لیے کہ جب دشمن تیرے مقابلے میں آتا ہے وہ شیعہ سنی میں فرق نہیں کرتا، اس لیے تو بھی کفر کے مقابلے میں ایک ہو جایا کر، محمد کا کلمہ پڑھنے والا ایک ہو جایا کر۔ بڑا خرچ آنے محمد کا تیری وحدت کے اوپر، شیعہ سنی تیری مسجد پر اہل بیت کا بڑا فرق ہے، تیری نماز پہ اہل بیت کا بڑا فرق ہے، اور مل کر وہ
کام کرے قبر کی پہلی رات ہو، نبی تیری اور میری قبر میں شفاعت کے لیے آج ہے. اب کے بولے کیا تکلیف فرمائی، بولے فرمائے مجلس اور اسی طرح میں تم اس مقام پہ بیٹھ کر کیا سننے کی تفریح کے بغیر میرے نوازے سے سلام کیا کہ محمد السلام کا جواب دے دے تیری قبر السلام علی حسین علی ابن وعلى أولاد الحسين وعلى أخوات الحسين. میرا بھائی میرا مولا گھوڑے کی دین سے زمین سے کافی دیر کے بعد کافی دیر سے غریب کا لاشا معلق رہا تیروں پر میزوں پر. کافی دیر کے بعد جب میرا مولا تیروں کی میرا سے زمین پہ آیا میرا بھائی حالت یہ ہو گئی تھی غریب اٹھتا تھا 2 قدم چلتا پھر زمین پہ گر گیا. میرا مولا اٹھتا 2 قدم چلتا پھر زمین پہ گر جاتا. علماء سے بار بار گرنے کی وجہ پوچھی گئی. علماء نے فرمایا کوئی پتھر مارتا میرا مولا اس کو 2 قدم چلتا کوئی میزا مارتا اجر کا معاملہ اتنا ظلم کیا گیا. غریب نے زندگی کا آخری سجدہ کیا. مقتل کے جملے ہیں باقی مقبوبہ نلا وجہ سلاسا تھا. غریب کو 3 گھنٹے گزر گئے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. اللہ اکبر. کئی قاتل میرے مولا کو سامنے آئے. مولا کا دیکھ کے غربت کا عالم دیکھ کے واپس چلے گئے. فوج میں اختلاف ہو گیا. کوئی کہتا غریب مارا گیا کوئی کہتا مظلوم. آخری جملہ ہاتھ اٹھا دعا کے لیے مجھے نہیں پتا کون تھا مسلمان بھائی میرے شیعہ بھائی میرے سنی بھائی اپنے 40 شکشا مانگنے آئے. حسین کے دروازے سے جو آ کے مانگے گا اللہ کی ذات تجھے عطا کرے گی. میرا اللہ مجھے نہیں پتا یہ معامل تیرے گھر میں کیا مانگنے آئے ہیں. مجھے نہیں پتا یہ سنی بھائی کس لیے ہاتھ اٹھا چکے ہیں. پروردگار کسی کو خالی ہاتھ نہ اٹھا. میرا اللہ تجھے سب کا واسطہ دیتے جب غریب کے سجدے کو بھول ہو گیا. کوئی کہتا حسین مارا گیا کوئی کہتے غریب زندہ ہے. اس معلوم کہتے ہیں ابھی امتحان کر کے بتا دوں گا اگر غریب زندہ ہو ضرورت کا جواب دے گا. ظالم کیا کرنا چاہتا ہے ظالم کہتا جلدی کرو آگ لے آؤ. آج کو کیا کرے گا ضرور کہتے کی طاقت رکھی بند کر